طرف سے آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر شوال ہے اور میرا تعلق لیونگ برانچ چرچ گوبند گڑھ سے ہے، اور میں شکر گزار ہوں ہوشانہ ٹی وی کی ساری ٹیم اور ساری مینجمنٹ کا کہ انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں کلام خدا کی خدمت کر سکوں، اور میں دل کی گہرائیوں سے ان سب کا شکر گزار ہوں، اور دعا ہے کہ یہ اسی طرح بڑھتے چلے جائیں، کلام کی منادی کا جو پرچار کرتے چلے جائیں۔ تو آئیے میرے عزیزو، ہم کلام خدا کی طرف بڑھتے ہیں۔ بزرگ متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 6 باب، اس کی 9 آیت سے لے کر 13 آیت تک ہم کلام خدا کو سنیں گے۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے روحانی اور جسمانی ترقی کا باعث ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم اس وقت جس مضمون پر بات کریں گے، سیکھیں گے خدا کے روح کی رہنمائی میں، وہ ہے دعا خدا کو عمل کرنے کے لیے متحرک کر سکتی ہے۔ میرے عزیزو، جو لفظ دعا ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے مانگنا، خواہش کرنا اور طلب کرنا۔ میرے عزیزو، جب ہم قادر مطلق خدا سے بات کرتے ہیں تو دعا ہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم اس سے بات چیت کر سکتے ہیں، اور دعا خدا سے بات کرنا بھی ہے۔ جیسے ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، دعا میں ہم کلام کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور یاد رکھیے کہ جو ابلیس ہے ہمارا دشمن، وہ حقیقی مسیحیوں کی دعاؤں سے خوف زدہ ہوتا ہے، وہ ان سے ڈرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں ہر روز اندیکھی قوتوں کا سامنا رہتا ہے جو اس فضا میں موجود ہیں۔ ہر روز کئی حالتوں میں، کسی بھی صورت میں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم جتنی بھی دیر اس زمین پر ہے ان سے ہمارا واسطہ رہے گا، اور یاد رکھیے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم امیر ہیں، غریب ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، یا چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی ذات سے ہے، کسی بھی چرچ سے ہے، ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب شاگردوں نے، جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے، کہ جب شاگردوں نے اس سے پہلے یسوع مسیح سے ایک سوال کیا ہے، ان سے پوچھا ہے کہ کہا ہے کہ آپ ہمیں دعا کرنا سکھائیے، تو یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ۔ اور آخر میں جو آخری حصہ اس دعا کا وہ ہے کہ ہمیں برائی سے بچا۔ تو میرے عزیزو، یہاں اس دعا میں یسوع مسیح ہمیں ابلیس کی تمام قوتوں سے، اس کے برے کاموں سے جو وہ انسان کے خلاف کرتا ہے، بچا سکتا ہے، اور وہ ہمیں اس دعا میں بتا رہے ہیں کہ ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ یسوع مسیح ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اس دنیا میں برائی کی روحیں ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں مسلسل طور پر، تو اس لیے ہمیں ہر وقت، ہر گھڑی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دعا میں لفظ ہے کہ ہمیں برائی سے بچا، تو سوال یہ ہے کہ کیوں ہمیں برائی سے بچا؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں برائی سے وہ بچائے؟
میرے عزیزو، یہ جو برائی کی قوتیں ہیں، جو روحیں ہیں، یہ بہت سی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں، بیماریاں پیدا کرنے کا، لگانے کا سبب بنتی ہیں۔ یہ رشتہ داروں، ہمسایوں میں جدائیوں کا باعث بنتی ہیں، تفریقے بازیوں کا باعث بنتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہمیں یسوع مسیح برائی سے بچا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں برائی سے بچا، جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں برائی سے بچا، تو یہ وجہ ہے۔ اور یہ جو برائی کی قوتیں ہیں، روحیں ہیں، یہ ہمارے ازدواجی زندگی میں جو بگاڑ پیدا کرتی ہیں، ہمارے جو خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس کو تباہ کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ یہ وجہ ہے، یہ سبب ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں برائی سے بچا۔ تو میرے عزیزو، یہ اسباب ہیں، یہ وجہ ہے برائی سے بچانے کے۔ تو اب ہم وہ شخصیات کلام خدا میں سے دیکھیں گے کہ جنہوں نے دعا کی تو خدا نے ان کی دعا کا جواب دیا، اور خدا جواب دینے کے لیے متحرک ہوا۔ تو میرے عزیزو، سب سے پہلے پرانے عہد نامے میں بہت ہی مشہور شخصیت ہے بزرگ یشوع۔ تو میرے عزیزو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب بزرگ یشوع اور پوری قوم کا سامنا ایک دفعہ 5 بادشاہوں سے ہوا، تو بزرگ یشوع نے دعا کی خدا کے حضور۔ تو بائبل بیان کرتی ہے کہ اس نے خدا سے بات کی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا خدا نے بزرگ یشوع کی دعا کو سنا؟ تو اس کا جواب جو میرے عزیزو ہے وہ ہاں میں ہے، کہ ہاں، خدا نے بزرگ یشوع کی دعا کو سنا، جواب دیا۔ اور خدا نے کیا جواب دیا؟ خدا نے کہا کہ یشوع، تو ان سے نہ ڈر، اس لیے کہ میں نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، ان میں سے ایک مرد بھی تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ اس کا ریفرنس میرے عزیزو یہ ہے کہ جب بزرگ یشوع کی کتاب 10واں باب 8ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، واضح طور پر خدا نے جو جواب دیا دعا کا۔ تو جب بھی خدا آپ کے دشمن کو آپ کے ہاتھ میں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کے ہاتھ کو چھوا ہے کہ عمل کرے اور آپ کو فتح حاصل ہو۔ میرے عزیزو، جب بھی ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، منت التجا کرتے ہیں، تو وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور خدا متحرک ہوتا ہے ہماری دعا کا جواب دینے کے لیے۔ اور میرے عزیزو، بزرگ یشوع نے ہی دعا کی ہے۔ یہ بزرگ یشوع کی کتاب 10ویں باب کی 12ویں اور 14ویں آیت میں اس کا ذکر ہے کہ بزرگ یشوع نے ہی دعا کی تو سورج تھم گیا، ٹھہر گیا۔ اتنی طاقت ہے دعا میں، اتنی پاور ہے دعا میں، اور خدا کو متحرک کرتی ہے، کر سکتی ہے۔ تو میرے عزیزو، دوسری شخصیت جس نے خدا کے حضور دعا کی اور خدا نے اس کی دعا کا جواب بھی دیا، وہ ہے مرد خدا الیشع۔ تو میرے عزیزو، جب مرد خدا الیشع کے خادم نے وہ صبح سویرے اٹھا ہے، اس نے دیکھا، باہر نکلا اور دیکھا کہ ایک لشکر گھوڑوں اور رتھوں سمیت شہر کے چوگرد ہے، تو وہ گھبرا گیا ہے، وہ پریشان ہو گیا، اور اس نے آ کر یہ اس بات کی خبر اپنے مالک کو دی، اپنے آقا الیشع کو دی کہ اے میرے مالک، ہم کیا کریں؟ وہ پریشانی میں دوڑا ہوا اپنے مالک، اپنے آقا کے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ ہم کیا کریں؟ وہ اتنا گھبرا گیا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے، اس لشکر کو دیکھ کر۔ تو میرے عزیزو، اس نے خدا کے حضور دعا کی اور خدا سے کہا، دعا کی کہ اے خدا تو اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ یہ دیکھ سکے کہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ ان سے زیادہ ہیں۔ اور جب دعا کی گئی تو اس کا جواب ملا، اور اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے دیکھا کہ جو ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ خدا ان کے ساتھ تھا، خدا کا لشکر اس کے ساتھ تھا، اور وہ اس سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ تو میرے عزیزو، خدا کام کرتا ہے، خدا متحرک ہوتا ہے ہماری دعاؤں کی وجہ سے۔ تو یسوع مسیح نے بھی ہمیں کلام خدا میں بہت واضح ملتا ہے کہ کہا کہ ہم یسوع مسیح کی زندگی میں بھی ہمیں یہ دعا نظر آتی ہے، یسوع مسیح کی دعائیہ زندگی نظر آتی ہے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت ہر گھڑی جاگتے رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرتے رہنا، دعا میں ٹھہرنے والے بننا چاہیے تاکہ ہم آزمائش میں نہ پڑیں۔ لیکن اکثر ہوتا کیا ہے کہ ہم جو مسیحی ہیں یا بہت سے لوگ ہیں، وہ دعا کرتے ہی تب ہے جب آزمائش میں پڑ جاتے ہیں۔
حالانکہ یسوع مسیح نے تو کہا کہ ہم دعا کریں تاکہ آزمائش میں نہ پڑیں. تو اس لیے میرے عزیزو ہمیں ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ خدا کام کرے، اس کا ہاتھ متحرک ہو، وہ متحرک اور ہماری دعا کا جواب دے. اب میرے عزیزو ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کئی دفعہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں، وہ آسمان تک نہیں پہنچ پاتی. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں رک جاتی ہیں یا آسمان تک نہیں پہنچتی؟ تو اس کی یہ وجہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے ہم بعض اوقات اپنے آپ کو جانچتے نہیں ہیں، پرکھتے نہیں ہیں کہ کہیں ہماری زندگی میں کوئی گناہ تو نہیں ہے. گناہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے. میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھیے کہ گناہ ہے جو ہے وہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو یا کسی کو معاف نہ کرنا ہی کیوں نہ ہو. تو میرے عزیزو کلام خدا میں لکھا ہے، جب ہم بزرگ متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 18ویں باب کی 15ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا، اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا. یعنی میرے عزیزو کہ ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے کہ کہیں میرا کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی عزیز مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. تو اگر ایسا ہے تو ہمیں اس بات کو اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے اور پہلے اس کو راضی کرنا ہے، منانا ہے، اس کو معاف کرنا ہے. جب ہم معاف کرتے ہیں تو تب خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے. میرے عزیزو خدا کی خادمہ سسٹر ایلس ایک دفعہ کا ذکر بیان کرتی ہیں، اپنی زندگی کا وہ واقعہ بیان کرتی ہیں، سچا واقعہ بیان کرتی ہیں یہ کہ، اور میرے عزیزو اس کے ساتھ ساتھ میں پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جو سسٹر ایلس ہیں انہوں نے ہیئر ڈریسنگ کا پیشہ چھوڑ کر خدا کی خدمت شروع کی، اور خدا کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنا یہ شعبہ جو ہے، یہ جو پیشہ ہے، یہ چھوڑ دیا خدا کی خدمت کے لیے. تو وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک عورت کو بلایا اور اس سے کہا، خبردار کیا اس کے کسی کام کی وجہ سے جو اس کے اندر کمیاں تھیں یا برائیاں تھیں، عادات تھیں، بری عادتیں تھیں، وہ بلایا، اسے خبردار کیا کہ جب تک وہ کام جو برے کام ہے اور وہ جو عادتیں ہیں جو خدا کو ناپسند ہے وہ چھوڑ نہیں دیتی، تو اگر نہیں چھوڑے گی تو وہ مصیبتوں میں گرتی چلی جائے گی. اور سسٹر ایلس کہتی ہیں کہ میں نے اس کے لیے دعا بھی کی، اور وہ بیان کرتی کہ میرا خیال تھا کہ وہ تبدیل ہو جائے گی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ اس کا جو اثر تھا وہ بالکل، جو ریاکشن تھا وہ بالکل اس کے الٹ ہوا. اس نے بجائے اپنی عادات کو چھوڑنے، برے کاموں کو چھوڑنے کے بجائے اس نے سسٹر ایلس کے متعلق لوگوں کو غلط گائیڈ کرنا شروع کر دیا، بہت غلط باتیں کرنا شروع کر دیں. اور سسٹر ایلس بیان کرتی ہے کہ 2-3 سال تک مسلسل ایسا ہی چلتا رہا کہ وہ میرے خلاف باتیں کرتی رہی، لوگوں کو غلط باتیں بتاتی رہی. لیکن سسٹر ایلس کہتی ہیں کہ میں نے اس کا جو ہے وہ الٹ اثر نہیں لیا، اس سے ناراض نہیں، بلکہ میں نے اس کے لیے دعا کی. اور میرے عزیزو جب اس نے دعا کرنا شروع کی، بائبل پڑھنا شروع کی، تو وہ بیان کرتی کہ خدا کے روح نے اسے کہا کہ ابلیس یعنی اپنے دشمن پر دعا کے ذریعے غالب آؤ. تو میرے عزیزو اس نے اسے معاف کر دیا. اور جب ہم زبور نمبر 66 اس کی 18ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا. تو میرے عزیزو سسٹر ایلس نے معاف کیا. کلام خدا بھی ہمیں بتاتا ہے، یسوع مسیح بھی یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں پہلے معاف کرنا ہے. جب ہم معاف کرتے ہیں تو تب خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. اور جب ہم معاف کرتے ہیں اور ان لوگوں کے رویوں کو، برے رویوں کو بھول جاتے ہیں تو ہماری دعائیں جو ہیں وہ خدا تک پہنچ جاتی ہے. خدا متحرک ہو جاتا ہے، وہ ہمارے ہاتھ کو چھوتا ہے اور ہمیں ہمارے دشمنوں پر، ہمارے دشمن ابلیس پر غلبہ عطا کرتا ہے، ہماری دعاؤں کا جواب ضرور دیتا ہے. تو میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کی
ضرورت ہے, اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے نمبر پر تو ہم نے دعا کرنی ہے, اور دعا کس سے کرنی ہے؟ اپنے خداوند یسوع مسیح سے. اور دوسرے نمبر پر اس بات پر بھی ہم نے غور کرنا ہے کہ اپنے آپ کو دعا کرنے سے پہلے جانچنا ہے, پرکھنا ہے کہ کہیں ہماری زندگی میں کوئی گناہ تو نہیں ہے, یا کوئی ہماری وجہ سے مشکل میں ہے یا پریشانی میں ہے, ناراض ہے, تو ہم نے ان کو معاف کرنا ہے تاکہ ہماری دعائیں رک نہ جائیں بلکہ آسمان تک پہنچیں. اور آخری بات یاد رکھیے کہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں خدا کے حضور, جو دعائیں ایمان کے ساتھ کی جاتی ہیں, اس کا ثبوت ہم نے کلام خدا میں دیکھا ہے, آپ نے سنا ہے. جو دعائیں ایمان کے ساتھ کی جاتی ہیں خدا ان کا ضرور جواب دیتا ہے. اس میں دیری ہو سکتی ہے لیکن خدا ان کا جواب ضرور دیتا ہے. کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا, ہماری دعائیں جو ہیں وہ رائیگاں نہیں جاتی. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ایمان کے ساتھ دعا کرنی ہے اور اس کا انتظار کرنا ہے کہ جب خدا کا وقت ہوگا تو وہ اس دعا کا جواب ضرور دے گا. میرے عزیزو, ہم سبوں کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے, اور دعا ہے کہ یہ کلام آپ کی زندگیوں میں جڑ پکڑے اور بہت سا پھل لائے, اور آپ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے, خدا کے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی بسر کریں اور ڈیر و برکات حاصل کرتے رہیں, مسیح یسوع کے نام سے آمین. آئیے ہم سبھی اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے. نہایت ہی مہربان خدا, پیار اور شفقت سے بھرے ہوئے خدا, تو جو ہمارا باپ ہے, ہمارا آقا ہے, مالک ہے, تیرے حضور دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہے کہ تو ہماری دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے. اے خدا, اس وقت میں تیرے حضور منت اور التجا کرتا ہوں, اور دعا ہے کہ جتنے لوگوں نے تیرا کلام سنا ہے, تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ یہ اس کلام کو اپنے دل میں رکھیں اور اس پر سوچ بچار کریں, غور و فکر کریں, اور تیرے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں جلالی مہربان خدا, اور دوسروں کو معاف کریں تاکہ ہماری دعائیں رک نہ جائیں, اور دعائیں تیرے حضور پہنچیں تو ان کا جواب دے. تیرے حضور دعا کرتے ہیں جلالی مہربان خدا, اور دعا ہے کہ آج کا کلام بہتوں کے لیے روحانی جسمانی ترقی کا باعث ہو. بہت سے لوگ اس کلام کے وسیلے سے برکت پائیں, تیرا نام عزت جلال پاتا جائے, ترقی پاتا جائے, ترقی کرتا جائے, تیری کلیسیا تجھ میں بڑھتی چلے جائے, مسیح یسوع کے نام سے آمین.